کہ رب اور ان کے رسول نے بیان کیا. اور یہ یاد رکھنا، جس رسول نے ان کی وراثت کا حق بیان کیا ہے، کل محشر کے میدان میں ان بہنوں اور بیٹیوں کے مقدمے کے لیے حضور کھڑے ہیں. اور اس وقت پچھتائے گا وہ شخص جس نے بہنوں کا مال بھی غصب کر لیا، بیٹیوں کا بھی لے لیا. کسی نے پوچھا، وہ کہتا نہیں یہ کیا بات ہوئی، جائیداد ہمارے بڑوں کی ہے اور ہم بیٹی کو دے دیں گے تو تیسرے خاندان میں چلی جائے گا. جو بیٹی کو اس لیے نہیں اس کا حصہ دیتا کہ تیسرے خاندان میں چلی جائے گی. آج تو تیسرے خاندان میں بیچنے سے تنگ پڑتا ہے. پتا اس وقت لگے گا صاحب جب جہنم کے پینڈے سے یہ نکال کے لانی پڑے گی، اور اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. آج موقع ہے، آج زندگی میں عیب کریں، دھوکہ نہ دیں کسی کو، کسی سے فراڈ نہ کریں. کسی کا 1 روپیہ بھی لیا ہے اس کو واپس کریں. اگر اس کو نہیں پتا اس کو بتا کے معذرت کیجیے جس کا مان جھوٹا ہے. یہ حقوق العباد ہیں، یہ معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں. میں نے ایک جگہ پر کسی حدیث کے تحت کسی عنوان سے بات کی تو مجھے وہاں سے بات پہ کال آئی اور ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک وراثت کا معاملہ تھا اور کوئی لین دین کا معاملات تھے اور میں اس کے اندر موجود تھا اور میں نے اس میں سے کچھ حصہ اپنی جیب پہ ڈالا تھا. آج مجھے احساس ہوا ہے آپ کی گفتگو کے بعد، لیکن اگر میں جا کے خود بتا دوں کہ فلاں فلاں موقع پہ میں نے بھی اتنا مال رد کیا تھا اور اتنا مال میں نے بھی لوٹا تھا تو یہ تو بڑی سخت رسوائی کی بات ہے. پیسوں کی بات نہیں ہے، پیسے میں واپس کر دیتا ہوں. اور میں اگر اتنے روپے کسی مسجد، کسی مدرسے یا کسی غریب کو دے دوں تو کیا میری جان چھوٹ سکتی؟ تو میں نے کہا صاحب ایسے نہیں ہوتا. ڈرو کل محشر کے میدان میں وہ یتیم تمہارا گریبان پکڑے. کہتا نہیں پیسوں کا معاملہ نہیں، رسوائی بڑی ہے. اگر میں چلا گیا تو پورے خاندان کو پتہ لگے گا کہ یہ بندہ تو بڑا مخلص تھا ان سے، اس نے بھی مال لوٹا اندر سے. یہ بڑی رسوائی ہے. میں نے کہا ڈرو اس وقت یہ دنیا کی رسوائی ہے، کل معاشر کی رسوائی سے زیادہ ہو. پوری انسانیت کے سامنے جب لا کر انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور اس وقت حساب دینا پڑے گا. یہ آج پاکستان کے اندر نیب کا محکمہ حرکت میں آیا تو جنہوں نے تو حرام کمایا تھا، جنہوں نے تو مال لوٹا تھا، جس نے میرے ملک کے اثاثہ جات ٹوٹے ہیں وہ تو پریشان تھے ہی، لیکن جس نے حلال کمایا تھا وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو ساتھ ساتھ رسیدیں سنبھالی نہیں ہے، معاملات کہاں سے ہوئے. مجھے پوچھا گیا تو میں کیا کہوں گا؟ جبکہ یہ دنیا کا نظام ہے صاحب. دنیا والے نظام کے تحت پوچھا جانے لگا تو آپ کو دن میں تارے دکھائی دینے لگے کہ ہم اپنے 10 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کا حساب کیسے دیں گے؟ ہم نے تو ساتھ ساتھ لکھا ہی نہیں تھا کہ کدھر سے کمایا. 1 کروڑ کا حساب نہیں دیا جا رہا صاحب، دنیا کے محکمے کو حساب نہیں دیا جا رہا. اور یہاں پر مجھے کوئی کہہ رہا تھا یہاں 50 لاکھ کی چھوٹ ہے، 50 لاکھ سے نیچے نیچے جس کے احساسہ جاتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس سے اوپر پوچھا جائے گا. ہے کہ نہیں میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن میں جو بات کرنا چاہوں گا اس پہ توجہ چاہوں گا. یہاں تو کوئی چھوٹ ہوگی صاحب، یہاں پر تو کوئی فون کرے، کوئی افسر اندر درمیان میں آ جائے تو شاید تمہیں چھوڑ دیا جائے. یہاں تو 50 لاکھ کی بھی چھوٹ ہوگی. کل جو نظام عدل کا لگنے والا ہے اس کا معیار کیا ہے کہ لاکھوں میں چھوٹ دی جائے گی. میں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، میں یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا ہوگا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. لاکھوں کی صاحب، کروڑوں کی جائیدادیں، مربوں کے مربے نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق ہوا اس کو وہاں پہ رکھنا پڑے گا. اور اس وقت انسان پچھتائے گا. قرآن مجید نے کھول کھول کے کہانیوں کو بیان کیا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. کہا اے مخاطب تم اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب مجرموں کو ان کے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے. مشفقین مما فی، مارے ڈر کے وہ کھولیں گے ان کے اندر کیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا سیاہ کرتوت جو دنیا پہ کرتے رہے وہ سارے یہاں لکھے ہوئے. اور جب وہ دیکھیں گے یا ویلتا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ اس نے کوئی بڑا عمل چھوڑا، سب کچھ لکھ دیا. اس وقت انسان پچھتائے گا. قرآن نے داستان بیان کر دی اور کھول کھول کے وضاحت سے بیان کر دی. کل انسان حسرت سے یہ کہے گا کہ مالک مجھے ایک موقع دیا جائے، میں پلٹ کے دوبارہ دنیا پہ جاتا ہوں،
میں وہاں پہ جا کے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بڑا صدقہ کروں گا اور میں نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤں گا. لیکن اس وقت کہا جائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب پیغام اجل آ جاتا ہے ایک سانس کا موقع بھی نہیں دیا جاتا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. صاحب آج یہ بھی شب برات قریب آ رہی ہے. کتنے نوجوانوں کے دلوں میں یہ آرزو ہے کہ ہم جو ہے وہ سچی توبہ کریں گے اور پھر شب برات کے بعد رمضان بڑا خوبصورت گزاریں گے. یقیناً یہ بہت بڑی آرزو ہے، اس نیت کا کوئی نیم البدل نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا صاحب، کس کو یقین ہے کہ اس کو شب برات دیکھنی نصیب ہے؟ کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ یہ میں جمعے کے دن فجر پڑھ کے گھر میں آیا تو مسجد سے اعلان کی آواز آئی کہ فلاں شخص دنیا میں نہیں، فلاں کا اتنے بجے جنازہ ہوگا. میں دیکھوں یہ اعلان میرا بھی ہونے والا ہے، آپ سوچئے یہ اعلان آپ کا بھی ہوگا. اور جب سانس ٹوٹ جائے گی موت کسی کا انتظار نہیں کرتا. آقا کریم علیہ السلام نے جو اپنا مبارک ہاتھ اپنی مبارک گردن پہ رکھا اور حضور میں لوگوں یہ انسان ہے اور یہ انسان کی موت ہے. اتنی قریب، اتنی ساتھ جڑی ہوئی ہے موت اور اتنی اچانک سے پکڑ لے گی اور ایک سانس کا موقع نہیں دیا جائے گا. میں اور آپ اس پہ غور کریں، بار بار غور کریں. آج دنیا ہے صاحب، کہیں پر ظلم ہے اس کے حصے دار مت بنیں. اپنے گھر کے اندر ہوتے ہوئے ظلم کے خلاف اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. کس کو نہیں پتا کہ میرے گھر میں آئی ہوئی کسی کی بیٹی جو میری بہو ہے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی؟ یہ سب کو پتا ہے. اس وقت خاموشی نہ اختیار کیجیے، بٹھائیے بیٹے کو، اس کو بتائیے، بیٹیوں کو بٹھائیے اور بتائیے کہ بیٹا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کریں. اگر اس وقت ہم ظلم کے حصے دار بن رہے ہیں اور ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میں آپ کی بات قبول کرتا ہوں جناب کہ میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں آپ کو نہیں آنا چاہیے. لیکن جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو پھر سسرال میں پڑیا کیوں نہیں آئی؟ اس وقت بھی تو کہنا تھا کہ جناب یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن اپنی بیٹی کے لیے معیار اور ہے، اپنی بہو کے لیے معیار اور ہے. بہو کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر وہ خاندان کے اندر نفرت کے بیج بو رہی ہے اور بڑوں کا ادب تک بھی اپنی اولاد کو نہیں سکھاتی، وہ مت خیال کرے کہ کل اس کو رخصت مل جائے گی. کل نظام عدل لگنے والا صاحب، اور وہ ایسا میدان ہوگا کہ جس کے اندر ہر شے تش از بام کر دی جائے گی. میں اور آپ اگر 1 روپیہ بھی کسی کا لینا، زندگی کو خوبصورت گزارے، جتنے وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے گزر اوقات کریں، ورنہ موت بالکل قریب ہے اور کہانی ختم ہونے والی ہے. آقا کریم علیہ السلام ایک بازار کی گلی کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص کچے مکان کو لیپائی کر کے پکا کر رہا ہے. آپ میں سے زیادہ سمجھتے ہیں دیہاتوں کے اندر مٹی گیلی کر کے مکانوں کو لگائی کرتے. تو حضور نے فرمایا کہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور میں اپنے کچے مکان کو جو ٹوٹ پھٹن کا شکار ہو گیا تھا میں اس کو مرمت کر رہا ہوں اور اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. تو حضور نے صرف اتنی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ صاحب موت اس سے بھی زیادہ تیزی سے قریب آ رہی ہے. کچی دیوار کو پکا کرتے ہوئے مٹی کے ساتھ کسی کو دیکھا تو فرمایا موت اس سے بھی زیادہ قریب آ گئی. میں دیکھوں میں کس بول بلیوں میں گم ہو گیا، لاکھوں سے کروڑوں سے اربوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے کا پلان کر رہا ہوں اور میں لوگوں سے ایسے چھین رہا ہوں جیسے صرف موت ان کو آنی ہے، مجھے موت آنی. تو پھر مجھے سوچنا ہوگا اگر میں ان سے چھین بھی لوں گا تو موت تو مجھے بھی آ جائے گی. یا تو ہو میرے لیے آپشن ہو کہ میں نے قبر میں ساتھ لے کر چلے جانا ہے. لیکن اگر اس بات کا یقین نہ ہو تو پھر انسان غصب کرتا ہے. لیکن اس غصب شدہ کا کل حساب دینا پڑے گا. صاحب جو بات ہے واضح کرو، جھوٹ کا کاروبار مومن نہیں کرتا. مجھے کسی صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ہمارا دوست بھی لگتا ہے لیکن ہم اس میں سے کمیشن لے لیتے ہیں. میں نے کہا وہ دوست سمجھ رہا ہے آپ کو اور آپ کمیشن ایجنٹ بنے ہوئے. کاروبار تو کاروبار ہوتا ہے. کمیشن ایجنٹ بتاتا ہے کہ جناب یہ ڈیل میں کرواؤں گا اور ادھر سے اتنے پیسے لوں گا، یہ میری تنخواہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کاروبار ہے. وہ تمہیں دوست سمجھ رہا ہے اور تم کمیشن ایجنٹ بن کے اس کو اندر سے جو ہے وہ کاٹے جا رہے. مومن دھوکے کا کام نہیں کرتا. میرے حضور سے پوچھا گیا تو حضور مومن دھوکہ دے سکتا؟ میں مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا. کاروبار سچ کے ساتھ ہوتا ہے صاحب.
اور وہ بار بار سوچے جو کہتا ہے جناب سچ کے ساتھ تو مال ہی نہیں بکتا.